مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے خوشحال خان پڑھنے سے، اپنے بچے کو بھی پڑھانا چاہتا ہوں، خود بھی پڑھنا چاہتا ہوں، حمزہ بابا کو پڑھانے میں، حمزہ بابا کو پڑھنے میں، غنی خان کو پڑھنے میں، جان درک کو پڑھنے میں، ٹھیک ہے۔ میرا ایشو یہ ہے کہ کیا میں میری پولیٹیکل ایلیٹ اپنے بچے کو خوشحال خان کے ساتھ ساتھ اس کو تو آکسفورڈ بھیج رہی ہے، اس کو تو ہارورڈ بھیج رہی ہے، لیکن ان بچوں کو کہتی ہے تم نے صرف پشتو اور بلوچی میں رہنا ہے۔ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ پشتو اور بلوچی سے بڑھ کر اب آپ ایک گلوبل سٹیزنری کی طرف جا رہے ہیں۔ یہاں پہ کسی دوست نے گلوبل کانٹیکس کی بات کی، کیا میرا گیا ہوا بچہ فورن ریمیٹانسز کی بات ہوئی، جرمنی میں جاتا ہے، یو کے میں جاتا ہے، ویسٹرن سیٹلڈ کانٹیننٹ میں جاتا ہے، امریکہ جاتا ہے، کہیں پہ جاتا ہے، وہ خوشحال خان کی شاعری سنا کر وہاں پر ایک ریلیونٹ ریسپانسبل سٹیزن بن سکتا ہے؟ کیا اس کو جاب اپرچونٹی مل سکتی ہے اس حوالے سے؟ ایک ٹرانسلیٹر کے طور پہ ہو سکتا ہے ایک آپ بچے کو مل جائے یا بچی کو، لیکن گلوبل سٹیزن بننے کے لیے اردو سے بھی زیادہ انگریزی کی اہمیت بڑھ رہی ہے۔ کوئی انکار کرنا چاہتا ہے تو کر لے، لیکن یہ فیکٹ ہے۔ دنیا میں لگ بھگ ہزاروں زبانیں ہیں، اور زبان کیا ہے؟ اٹس ڈریس آف تھاٹس۔ یہ جو خیال ہے نا جو یہاں پہ برت جس کی ہوتی ہے، اس کا سر چشمہ کیا ہے ابھی تک انسان کو نہیں پتا، ابھی تک سائیکالوجی کو نہیں پتا، لیکن سائیکالوجی یہ ضرور جانتی ہے کہ اس کا اظہار ساؤنڈ ویو سے کرنا ہے۔ ساؤنڈ ویو میں وہ شیپ اپ کرتا ہے، اس کو میننگ اسائن کرتا ہے۔ کب؟ گو، ان دو الفاظ کو ساؤنڈ ویو میں شیپ کر دیا گیا اور میننگ اسائن کر دی، اس سے زبان کی کہانی شروع ہوتی ہے۔ زبانیں ہزاروں سال سے ریلیونٹ بھی رہی ہیں اور ارریلیونٹ بھی ہو گئی ہیں۔ کیا میں چاہتا ہوں کہ پشتو ارریلیونٹ ہو؟ نہیں، قطعاً نہیں چاہتا ہوں، لیکن اس کی بنیاد پہ میں مقصد زیست رکھوں، شاید یہ میرے لیے مشکل ہے۔ یہ زیست کا حصہ، مقصد زیست نہیں ہے۔ دوبارہ گلوبل کانٹیکسٹ میں مجھ سے پرٹیکولرلی سوال یہاں پر کاکڑ صاحب نے کوئی کیا تھا کہ نیشنل موومنٹس جتنی ہیں وہ نیشن سٹیٹ کے حوالے سے ان کا گلوبل کانٹیکسٹ میں رسپانس کیا ہے۔ دیکھیں جمہوریت کی فرید صاحب نے یہاں پہ 73 کانسٹیٹیوشن کا تذکرہ کیا۔ ایک ایکیڈیمک کوسچن جو ہے اس کو شکل کر لے اور یہ آنسر ضرور اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے سوچیں کہ there are settled democracies and there are transitional democracies۔ کچھ ٹرانزیشن ہو رہی ہے ڈیموکریسی کی طرف اور کچھ ڈیموکریسی جو ہے وہ سیٹل ہو چکی ہے۔ پوسٹ سیکنڈ ورلڈ وار جو ارینجمنٹ ہے وہ یہی تھی کہ پورا کا پورا ایسٹرن یورپ along with سوویت پاپولس اور چائنیز پاپولس یہ ایک ڈکٹیٹرشپ تھا۔ 1989 کے بعد سوویت یونین کے کولاپس کے بعد یہ ممالک یہ ٹرانزیشن کی طرف گئی ٹورڈز ڈیموکریسی۔ کچھ اس میں کامیاب ہوئی ہیں، کچھ اتنی زیادہ کامیاب نہیں ہوئی ہیں۔ ساتھ میں کمیونزم کو کنٹین کرنے کے لیے ساؤتھ امریکن کانٹیننٹ پہ، لیٹن امریکہ میں، وہاں پہ اینٹی کمیونسٹ رجیم جو تھی ان کو کیپٹلسٹ ورلڈ نے سپورٹ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ڈکٹیٹرشپ موجود ہے، قبول ہے، نہ کہ جمہوریت جو کہ پرو سوویت یا پرو کمیونزم ہے۔ اس ملیو میں، اس پولیٹیکل انوائرمنٹ میں ایکسپیریمنٹ چلتا ہے۔ یہاں پہ نیشنل موومنٹس مختلف انداز میں سامنے آئے ہیں۔ شری لنکا میں تامل آئے ہیں، پورے کا پورا انڈین یونین کا جو نارتھ ہے، جو نارتھ ایسٹ ہے اس کا نیکسل موومنٹ، سیون سسٹرز موومنٹس، 40% انڈین یونین کا جو ٹیریٹری ہے وہ سینٹرل اتھارٹی کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ وہاں پہ ہندوستان کی فوج کو ایکسس نہیں، وہ جا نہیں پاتی۔ چھتیس گڑھ ہے، سینکڑوں ان کی شہر ہیں جن کا میں نام لے کے دے سکتا ہوں۔ یورپین کانٹیننٹ میں بیسک موجود ہے، کیٹالونیا موجود ہے، آئرش کوسچن موجود ہے، اسکاٹش موجود ہیں۔ ان تمام کی جو برسر پیکار ہوئے ہیں with سینٹرل اتھارٹی میں، جو سیٹل ڈیموکریسیز ہیں انہوں نے سب آئیڈینٹیٹیز کی بنیاد پہ اس کی پولیٹیکل ایکسیپٹیبلٹی کو نہیں تسلیم کیا، چاہے کسی کوئی بات بری لگے یا اچھی لگے۔ کیٹالونیا is a classical example۔ کیٹالونز نے اسپین سے آزادی کی تحریک چلائی۔ وہاں پر میں بار بار پنجابی بیچارے کی طرف ریفر کر دیتا ہوں، اسپینیارڈ وہاں کا پنجابی ہے۔ کیٹالونز نے اپنی اسٹرگل میں جو ان کی الیکٹڈ اسمبلی تھی وہاں پہ ریزولوشن پاس کیا کہ ہمیں آزاد کرا دے۔ اس
گورنر رول امپوز ہوا اور انہوں نے اس کو پوری جو الیکٹڈ اسمبلی تھی اس کو سسپینڈ کیا. یورپین یونین نے اور یو کے نے پوزیشن لی ود سینٹرل اسپینش اتھارٹی. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہاں پر جو ہے نا یہ سیپریٹزم جو ہے ان کی پولیٹیکل ایسپریشنز ہے اور ان کو کیٹر فار کرنا چاہیے یا ان کو رسپیکٹ کرنا چاہیے. تو جتنی پولیٹیکل پاورز ہوتی ہیں ان کی پرائیورٹی اور اپروچ ڈفرینٹ ہوتی ہے ٹورڈز ڈفرینٹ نیشنل موومنٹس. نیشنل موومنٹس پہ ایک اور میں ایڈیشن کرنا چاہوں گا. یہاں پہ ہماری چھوٹی بہن ہے, ان کا ڈپارٹمنٹ کا نام میں بھول رہا ہوں, جو آپ نے ثنا صاحب سے کوشچن کیا تھا کہ اس کو جی آپ کہ نیشنل موومنٹ کا نیریٹو کون جنریٹ ہے. کیا بلوچ نیشنلزم کا نیریٹو کا کیریئر یا ڈیجور ریپرزینٹیٹیو بی این پی مینگل اور ثنا صاحب ہیں, نیشنل پارٹی ہے, بی ایل اے ہے, بی ایل ایف ہے, بی آر اے ہے, کون ہے؟ یہ ہمیشہ ڈیوائیڈڈ ہوتی ہے. مونوتھیزم آف گاڈ اس کا اور پروفٹ ہوڈ آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا آڈینس کون ہے؟ وہ کس کو کہہ رہے کہ مجھے مانو کہ خدا ایک ہے اور میں اس کو نبی ہوں اور رسول ہوں. اس کی آڈینس گلوبل ہے. وہ پوری کی پوری انسان کو انوائٹ کر رہے ہیں ٹو پانڈر اوور دس کوسچن, اور مجھے مانو کہ میرے پاس ڈیوائن خبر موجود ہے اور میں جانتا ہوں ایک ہستی ہے جو بالکل واحد ہے اور تم مان لو اس کو. اس کوسچن کو کیا 7-8 بلین پاپولیشن میں سیٹل ہوا ہے؟ نہیں ہوا ہے. 1.25 ارب مان رہے ہیں, باقی نہیں مان. آج بھی میجورٹی نہ ماننے والے کی. کیا ایتھنیسٹی میں پشتون ایتھنیسٹی میں پشتون نیشنلزم کا ڈیجور فلیگ کیریئر کون ہے؟ پی کے میپ ہے, این ڈی ایم ہے, آج کل اے این پی ہے, پی ٹی ایم ہے, کون ہے؟ ہوتا یہی ہے کہ آپ ایک نیریٹو جنریٹ کرتے ہیں, وہ کسی بھی بنیاد, اکنامک ڈپرائیویشن پہ ہو سکتی ہے, کلچرل اسٹرینتھ پہ ہو سکتی ہے, کلچرل پرائڈ پہ ہو سکتی ہے, کلچرل اسالٹ پہ ہو سکتی ہے, ایدر وے. اور پھر اس ایتھنیسٹی کے یا اس لنگوسٹک گروپ کے یا اس ریشل گروپ کے لوگوں کو موبلائز کرنا چاہتے ہیں, ہزارگی پہ کرنا چاہتے ہیں, تامل پہ کرنا چاہتے ہیں, کسی پہ کرنا چاہتے ہیں. کچھ لوگ اس پہ اسٹانچلی یا ڈاگمیٹکلی بلیو کرنا شروع کر دیتے ہیں اور لوگ ان کو پرسیو کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ان کے ڈیجور نمائندے ہیں. لیکن الٹیمیٹلی اسی گروپ میں سے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو اس کو چیلنج کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ سیٹلڈ کوسچنز نہیں ہو سکتے, ان کی فائنلٹی نہیں ہے, یہ فیزز وائز آتے ہیں. ایون جو ہمارے ریاست کا تجربہ ہے یہ مختلف فیزز میں. ابھی میرے ہمارے آنریبل اکیڈیمیا سے شاہ صاحب ہیں, انہوں نے کہا ہماری آئیڈینٹی پر اسلامائزیشن کے حوالے سے ایک چھاپ پڑی ہوئی ہے جو 80s کی ہے, اور 60s میں بودا بھی ہمارے حصہ تھا تاریخ کا, یا سو اینڈ سو فورتھ. میرے نظر میں یہ ریاست کے ایک فیز کا حوالہ ہے. ریاست زمان و مکان میں کوئی فائنل روڈ نہیں ہے, کوکو کولا کی بوتل نہیں ہے, اٹس ناٹ اے فنش پروڈکٹ. یہ ایوالو ہو رہی ہے, اور ایوالو ہونے میں یہ مسٹیکس بھی کرتی ہے, درست فیصلے بھی کرتی ہے, ریورس بھی ہوتی ہے. پیسفل کو ایگزسٹنس میں اس ایوالو ہونے کے پروسیس میں کنٹریبیوشن کو میری نظر میں سیاست کہتے ہیں, میں اس کو سیاست سمجھتا ہوں. جب آپ اس کو کنٹریبیوٹ کریں گے پیسفل انداز میں دوبارہ اس پہ زور دے رہا ہوں, کسی بھی صورت میں جو وائلنس ہے اس کا رائٹ ٹرانسفر نہیں ہو سکتا ٹو این انڈیویجول اور اے گروپ. وہ مناپلی ماڈرن نیشن اسٹیٹ میں ریاست کے پاس ہے. باقی میں اور آپ 180 ڈگری پہ مختلف گفتگو کر سکتے ہیں, لیکن یہ ہمیں کوالیفائی نہیں کرتا ٹو بی فزیکلی لمیٹڈ, کہ میں کوالیفائی کر جاتا ہوں کہ میرا قتل ہو یا ان کا ہو یا خدا نخواستہ آپ کا ہو. ان کوسچنز کو اکیڈیمکلی ایڈریس کریں, ان کوسچن کو اکیڈیمکلی ایکسپلور کریں. کوئی ہم میں سے, جس طرح میں ابتدا میں عرض کر رہا تھا انکلوڈنگ مائی سیلف, ہم ڈیوائن ٹروتھ کو ریپرزینٹ نہیں کر رہے ہیں. میری اپنی انڈرسٹینڈنگ, میری اپنی آبزرویشن, میری اپنی ریڈنگ, اب اس کی سطح کتنی ہے وہ پروڈیوس کر رہے ہیں میرا کانشسنس لیول. یہ 5% ہو سکتا ہے, 15 ہو سکتا ہے, 25 ہو سکتا ہے. یو کین ہیو اے لیپ جمپ, آپ 55 میں پہنچ سکتے ہیں, 65 میں پہنچ سکتے ہیں, لیکن اپنی اس جرنی کو آگے بڑھائیں. جو بھی اس جرنی کو آگے بڑھائے گا وہ میرے کاروان ہوگا. اگر وہ نہیں بڑھے گا یا نہیں بڑھائے گا, انیشیٹو مینٹل انٹلیکچوئل انیشیٹو نہیں لے گا, انٹلیکچوئل پرسوٹس نہیں کرے گا, تو پھر اس کو میری طرف دیکھنا ہوگا, ثنا صاحب کی طرف, سرفراز کی طرف. ہم نے جو کہہ دیا اور اس میں تو پھر
حضرت اقبال فرما گئے ہیں کہ ہے تقلید کی روش سے بہتر ہے خودکشی. اگر تقلید ہی کرنی ہے تو کریشن آف نالج نہیں ہونا، پھر سوسائٹ کی طرف ہی ہم چلے جائیں تو زیادہ بہتر ہے. وہ ایک کلچرل اور سوشل اور پولیٹیکل سوسائٹ سے کم نہیں ہوتا. تھینک یو. جوابات یہ زبردست پروسیس کے حوالے سے کہ کس طرح ریاست ایک پروسیس کے تحت چلتی ہے اور اسی حساب سے فیصلے کرتی. ناؤ آئی کم ٹو رسول ہے کہ وہ بالکل مختصراً سوالات کا جواب دے. کوشش کریں گے کچھ اور کویشچن ہو اس کا رپلائی اگر ابھی نہیں ہوا وی کین ہیو ہمارے جو ہمارے اسٹوڈنٹ جو پنجاب میں پڑھتے ہیں ان کی پروفائلنگ ہو رہی ہے. یقیناً ایک بہت بڑا ایشو ہے جس میں ہم نے صوبائی اسمبلی میں، سینٹ میں اور قومی اسمبلی میں ہمارے دوستوں نے اس حوالے سے بات کی. اور جو واقعات وہاں ہوئے پنجاب یونیورسٹی میں، کل بھی ایک واقعہ ہوا ہے ہمارے دوست کو وہاں پہ اغوا کیا گیا تھا. اسی طرح فیسوں کا مسئلہ ہے. تو یقیناً اس حوالے سے آپ کی بات درست ہے اور ہم نے بارہا اس پہ کہا ہے وہ وفاقی حکومت سے، پنجاب کی حکومت سے کہ یہ پروفائلنگ یہ بند ہونی چاہیے، کیونکہ پاکستان فیڈریشن ہے اور فیڈریشن میں یہ ہمیں حق ہے کہ ہم ایک شہری کے طور پر ملک کے کسی بھی کونے میں اپنی تعلیم اور تجارت اور شہری زندگی گزار سکے. دوسرا سوال جو نازو کاکڑ صاحبہ نے کیا ہے کہ 23 مارچ 1940 کے قرارداد سے متعلق، یقیناً یہ قرارداد پاس ہوئی تھی اور اس میں وعدہ کیا گیا تھا کہ ہم ہندوستان کے اس حصے میں، چونکہ ہندوستان میں وہاں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، لہذا ان علاقوں پہ مشتمل اسٹیٹس کا قیام ہوگا. بعد میں کہا گیا کہ یہ ایک ایس جو ہے نا یہ غلطی سے لگ گیا، اس کو اسٹیٹ کر دیا گیا. اور جو اوریجنل قرارداد تھی وہ یقیناً آپ کی بات درست ہے کہ اس میں اسٹیٹس کی بات کی گئی تھی. نازو کاکڑ طارق صاحب نے سوال کیا تھا کہ پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کی کیا پالیسی ہے نرم افغان کے حوالے سے. یقیناً ہر پشتون ان کی قومیت افغان ہوتی ہے. اگر آپ پشاور کے تحصیل میں جا کر دیکھیں تو وہاں پہ لکھا ہوگا، جو بھی ہمارا دوست ہوگا لیڈر کا نام میں لیتا ہوں کہ فلانا ابن فلانا قوم افغان لکھا ہے. آج بھی وہاں شناختی کارڈ میں بھی، تحصیل میں بھی، یہاں کوئٹہ کے تحصیل میں بھی، یہاں جو کوئٹہ کے جو مقامی قبائل ہے، بازی ہے، یاسنزی ہے، کاکڑ ہے، باقی قاسی ٹرائب ہے، ان کی قوم افغان لکھی گئی ہے. کیونکہ اب مسئلہ یہ ہے کہ لوگ اس کو سمجھنے میں وہ شاید قاصر ہے کہ افغان ہماری قومیت کا نام ہے، میں اور سب ہم افغان ہیں. اور جب یہ ملک بنا اس سے پہلے ہسٹری آپ جا کر دیکھیں تو جب لارڈ سنڈیون 1876 میں پہلی مرتبہ وہ کوئٹہ آتا ہے اور 1887 یکم نومبر کو وہ برٹش بلوچستان کا وہ علاقے جو اسائن ڈسٹرکٹ کے طور پہ افغانستان سے لے کے تفصیل شدہ ڈسٹرکٹ ان پہ مشتمل انہوں نے کہا کہ ہم یہاں امن لائیں گے، یہاں پہ آپ کے لیے پھر آپ کے حوالے کریں گے اور پھر یہاں سے جو ہے نا وہ خراج کے طور پر آپ کو کچھ ادائیگی ہوگی. ان ڈسٹرکٹ پہ مشتمل انہوں نے چیف کمشنر کا پروونس بنایا جو مسلمانوں کا پہلا صوبہ تھا. اس وقت سندھ بمبئی کا حصہ تھا اور NWP ابھی جو خیبر پختونخوا ہے وہ پنجاب کا حصہ تھا. 1901 میں خیبر پختونخوا چیف کمشنر صوبہ ہے. تو ہمارا جو اپنا صوبہ تھا، جو چیف کمشنر کا صوبہ تھا، وہ سب سے پرانا صوبہ تھا جو 1970 میں اسے غائب کیا گیا ہے، جس کی ہم اب بھی وہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس پروونس کو بحال کیا جائے. بہرحال جب یہ ملک بنا تو ہماری وہ اسائن ڈسٹرکٹ، وہ علاقے پشاور جو وہ اس ملک کا حصہ بنے. اب بھی آپ کے سامنے بہت سارے ایسے ممالک ہیں، آسٹریا جرمنی کے ساتھ رہنے والی قوم ہے جو جرمن قوم ہے، وہ اپنے طور پر ایک ملک کے طور پہ رہتے ہیں، وہ خوش ہیں. جرمن بھی ہے کل، وہ اپنے طور پہ رہتے ہیں ایک ملک کے طور پر. اب یہ یقیناً پشتونوں کے لیے یہ ہے کہ جب یہ اس ملک میں خوش ہوں گے، ان کو اختیارات ملیں گے، ان کے وسائل ہوں گے، یہاں خوش ہوں گے،
تو یقیناً وہ پھر اس جانب نہیں دیکھیں گے. اور یہی سوال ہمارا موضوع بحث رہا ہے کہ ہم یہاں پر ہمارے لوگ جتنے بھی ہیں وہ اس قومی یکجہتی کے نہ ہونے کے شکار ہیں. تو باقی ملزمین نے سوال کیا تھا، یقیناً جس طرح میں نے کہا کہ پشتون چونکہ وہ واحد افغان پشتون، میں اس کی بات کروں گا، وہ واحد لوگ تھے جو انگریز کے سامنے انہوں نے ریزسٹ کیا، اور ترکی تھا اور پھر افغانستان یا یہ پشتون کہ انہوں نے انگریز کے ساتھ 1838 کی لڑائی میں، 1879 کی لڑائی میں، پھر تیسری افغان اینگلو وار میں، اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ دوسری جو افغان اینگلو وار تھی اس میں ڈاکٹر برائڈن بچا تھا، 16,000 انگریزی فوج کو وہاں شکست ہوئی تھی. تو یقیناً پھر اس کو بدلہ لینے کے لیے انگریز نے اس وقت بھی ہمیں تقسیم کیا. بہرحال وہ انگریز کا وہ تو چلا گیا، اب اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. لیکن اس اسلامی جمہوریہ پاکستان میں بھی پشتون 3 مختلف حصوں میں اب بھی منقسم ہے، اور ان کا ایک قومی وحدت، ایک قومی فیڈریٹک متحدہ فیڈریٹک یونٹ یا صوبہ اس ملک میں موجود نہیں رکھتا ہے، جو یقیناً ایک المیہ ہے. تھینک یو ویری مچ. گنگت کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو اکیڈمک انسٹیٹیوشنز ہیں، کیونکہ 2 قسم کی وزڈم ہوتے ہیں، ایک لیمن وزڈم ہوتا ہے، ایک اکیڈمک وزڈم ہوتا ہے. وہ چیز جو آج سے 50 سال بعد آنے والی ہوتی ہے، جو اکیڈمک انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں وہ آج دیکھ لیتے ہیں. یعنی یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر بصیرت ہوتی ہے، اور خدا کرے کہ ہماری یہ بصیرت ہمارے اندر موجود ہو. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم کوئٹہ کی گزشتہ 20 سال کی تاریخ کو اٹھائیں، خصوصاً 2001 کے بعد سے پھر 2016-17 تک، تو کوئٹہ جو ہے یہ ایک کمیونل کانفلکٹ کا گڑھ رہا ہے. یہاں پہ 8 مختلف قسم کی کانفلکٹ چل رہے ہوتے تھے، 5 مختلف قسم کے ٹارگٹ کلنگز ہو رہے ہوتے. اور اگر ہم اس کو کھولی رہے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اس کے پیچھے بنیادی جو مسئلہ تھا وہ آئیڈینٹی کا مسئلہ تھا. کہیں پہ تفرقے کا مسئلہ تھا، کہیں پہ مسلک کا تھا، کہیں پہ ایتھنک تھا، کہیں پہ کچھ اور تھا. تو اکیڈمیا کا جو رول ہے وہ یہ ہے کہ وہ آئیڈینٹی کے اس ڈسکورس کو انپیک کریں اسٹوڈنٹس کے ساتھ، کہ جس طرح سے کاکر صاحب نے بات کی کہ اگر میں مختلف فکر رکھتا ہوں، مختلف نظریے رکھتا ہوں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی مجھے فزیکلی ایلیمینیٹ کرے، مجھے قتل کیا جائے. یعنی آج سے 40-50 سال پہلے جو ہماری سوسائٹی کے اندر برداشت اور غم اور تحمل کا جو ایک کلچر ہوا کرتا تھا، وہ لوگ جن کو آج کھلے سریعام جو ہے ان کو قتل کیا جاتا ہے، اور ان کو جو ہے وہ ان کے قاتل کو ہار پہنایا جاتا ہے. اس مسلک کا جو فاؤنڈر تھا وہ اپنے طبعی موت مرا ہے. علامت کا جن کو کسی نے قتل نہیں کیا، مودودی عام اس میں مناظرے کیا کرتا تھا. تو یہ جو منافرت آئی ہے گزشتہ 25-30 سالوں سے ایک شدت کے ساتھ جو آئی ہے، اس کو میرے خیال میں ہم ان پیک کر کے اس کو ہم انالائز کریں، اس کو انڈرسٹینڈ کریں. کیونکہ خدا نخواستہ کوئٹہ جو ہے جس ایتھنک فالٹ لائن پہ ہم رہتے ہیں، آپ کی اسٹڈیز اٹھا کے دیکھیں، جب بنگال ڈیوائڈ ہوا تھا، بنگال جب آزاد ہوا تھا، تو وہاں پہ جو بنگالی سے انہوں نے پھر جو ٹارگٹ کیا تھا بہاریز کو، یا یہ جو کراچی کے اندر جو اتنے کانفلکٹس ہوئے تھے، اس کو آپ پڑھیں، یہ ہوش ربا انکے کھولنے والی حقیقتیں ہیں. اور خدا نخواستہ ہم جس فالٹ لائن پہ رہ رہے اس کے لیے لازمی ہے کہ ہم ایجوکیٹ کریں اپنے نوجوانوں کو، اپنے اسٹوڈنٹس کو، اور اس کو ہم انڈرسٹینڈ کریں کہ مختلف ہونے سے مراد مخالف نہیں ہے، اور ہم جو ایکسیپٹنس کا کوآپریشن کا ایک دوسرے کے ساتھ کوئی ایگزسٹنس تھا. جب ہم پنجاب کی بات کرتے ہیں تو جو ایوریج پنجابی ہے، جو عام پنجابی ہے، وہ تو خدا نخواستہ ہمارا وہ نہیں ہے، دشمن نہیں ہے، یا کوئی بھی جو استحصالی قوت ہے. اس سسٹم کو بے شک آپ اس کی انسٹیٹیوشنل انالیسس کریں، لیکن اس کو ہیومن انٹائٹی کے ساتھ نہ جوڑیں. تو میں سمجھتا ہوں اکیڈمیا کا بہت امپورٹنٹ رول ہے کہ وہ اس طرح کی بہت ہی جو پنچنگ قسم کے مسائل ہے اس کو پوائنٹ آؤٹ کرے، اس پہ ڈسکشن کرے، ڈائلاگس کرے. بہت مشکل ہے. تھینک یو ڈاکٹر شاہ صاحب.
ابھی ہم کچھ کویشچن لیں گے. انوار اللہ پاکر صاحب سے ہے، اس نے ایک طرف اشارہ کیا کہ جو ہم ہیں یا ہم جو بیٹھے ہوئے ہیں یا ہم اسمبلی میں ہیں یا ہم جو ڈیسیجن میکنگ کرتے ہیں ڈیسیجن میکرز ہیں، میرے خیال میں یہ کافی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ یہ ڈیسیجن میکنگ کرتا کون ہے، ڈیسیجن میکر کون سے ہیں، پالیسی میکرز کون ہیں. جب ہم برٹش کے انڈر تھے تو وہاں سے برٹش پارلیمنٹ پالیسی بن کے ہمارے پاس آتی تھی اور وہاں کا کوئین یا اس کا پرائم منسٹر جو ہے وائس رائے سلیکٹ کر کے یہاں پہ بھیج دیتا تھا اور وہ جو ہے پھر اس کو امپلیمنٹ کرتا تھا وتھ سم اون پیپل ایز ویل. تو آج کل پاکستان کے اندر یہ جو ڈیسیجن میکنگ کرتے ہیں پالیسی میکنگ کرتے ہیں اس کو تھیوریٹیکلی اور پریکٹیکلی دونوں حوالوں سے یہ لیڈرشپ کون ہے. ہم تھیوریٹیکلی دیکھ لیں ہمارے پاس کافی مسائل ہیں ہمارے الیکشن کے پروسیس میں، فری اینڈ فیئر الیکشن میں اس کی اگر فرسٹ پاسٹ پوسٹ ووٹ اور اس کی جو سنگل کانسٹیچوئنسی اور پھر اس کے بعد جو انڈائریکٹ ووٹنگ فار دی سینیٹرز اور انڈائریکٹ ووٹنگ فار دی ادر ممبرز آف دی انسٹیٹیوشنز اور پھر کانسٹیٹیوشن کے اندر جو فارمل پالیسی میکنگ یا ڈیسیجن میکنگ کے اختیار کس کو حاصل ہے ڈی جیورے طور پر اور ڈیفیکٹو کے طور پہ کون کر رہا ہے. یہ سارے پروسیس کو اگر ہم انڈرسٹینڈ کر لیں تو پھر نیشنل ڈائلاگ یا پھر اس کی آئیڈینٹی کے اوپر ڈیسیجن میکنگ کے لیے ہماری آسانی ہو جاتی ہے. اس کے آپ کیسے سمجھتے ہیں سر؟ آپ کے سوال کا ماخذ جو میں سمجھا ہوں اس میں مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جو پاکستان میں الیکٹڈ انسٹیٹیوشنز اور نان الیکٹڈ انسٹیٹیوشن کی ڈیسیجن میکنگ میں رول اور اختیار ہے اس کی طرف اشارہ ہے اگر میں غلط سمجھ نہیں پا. اور اس میں سول ملٹری ریلیشن جو ہے اس کا بھی ایگزیکٹ انسینویشن ہے، ہنٹ ہے، اشارہ ہے. دیکھیے میں آپ کو پہلے بھی عرض کر رہا تھا کہ ہم ایک ٹرانزیشنل ڈیموکریسی ہیں. اگر کوئی کہتا ہے کہ اس ملک میں سول ملٹری ریلیشن شپ امبیلنس نہیں ہے تو وہ احمقوں کی جنت میں رہ رہے ہیں اور ایک خوش فہمی کا شکار ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہاں پہ اس ریلیشن شپ میں امبیلنس ہے. اس کی وجوہات کیا ہیں؟ میری نظر میں اس کی وجوہات جو آپ نے سوال کیا ہے کہ جو پولیٹیکل پروسیس ہے یا جو پولیٹیکل پارٹیز کا سیٹل ڈیموکریسیز میں رول ہے اور جس طریقے سے وہ ڈیولپ ہوئے ہیں، ہمارے ہاں وہ ایکسپیریمنٹ اس طرح نہیں ہوا. آپ براک اوباما ہوتے ہوئے ڈیموکریٹس کو جوائن کرتے ہیں، ان کی کنونشن میں ایک تقریر کرتے ہیں اور 8 سال بعد دنیا کی سب سے مضبوط اور اہم جمہوریہ امریکن پریزیڈنٹ بن کے ابھر کے سامنے آتے ہیں. یہاں پہ کسی بھی سیاسی جماعت میں پولیٹیکل پروسیس کے ذریعے رائز کرنا ٹریڈیشنل لیڈرشپ کے سامنے مشکل کام ہے اگر ناممکن نہیں، بلکہ یہ ایک فیوڈمز کا شکار ہو گئی ہے اور انہوں نے اس کو کمپنی اینٹیٹی کے طور پر ٹریٹ بھی کرتے ہیں اور کمپنی اینٹیٹی کے طور پہ لیتے بھی ہیں. لیکن جب اس کا تعلق نان الیکٹڈ انسٹیٹیوشن سے آتا ہے تو سارا کا سارا بیانیہ اور قصور جو ہے اس کا زور اس طرف ہوتا ہے. دیکھیں طاقت کوئی آپ کو سرنڈر کر کے نہیں دیتا، اس کے لیے اگر میرے پاس فیصلہ کرنے کی قوت ہوگی تو وہ میں آپ کو ویسے مزے سے نہیں دوں. اس کے لیے آپ کو اپنے آپ کو اہل بھی ثابت کرنا ہوگا اور اہل صرف انٹلیکچولی نہیں ادروائز کہ آپ میں یہ کیپیسٹی ہے کہ آپ یہ طاقت مجھ سے چھین بھی سکتے ہیں. ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. اگر آپ صرف نعرے بازی میں کہیں گے دیکھو انوار بہت مضبوط ہے اور یہ مجھے طاقت نہیں دیتا اور آپ ساتھ مل کے اس پہ تبرہ بھیجو اور اس کو جلسے کر کے گالیاں دو، یہ پروسیس آپ 200 سال کر سکتے ہیں، مجھے طاقت نہیں دے سکتے. اس کے لیے ایک شعوری کانشیس پولیٹیکل موومنٹ کرنی پڑے گی اور اس میں سب سے پہلا کوسچن آنیسٹ ڈائیلاگ ہے. جو نان الیکٹڈ انسٹیٹیوشن ہے یا الیکٹڈ انسٹیٹیوشن ہے، واٹ از نیشن؟ میری نزدیک میں ول ٹو اسٹے ٹوگیدر ڈیفائنز نیشن. اگر آپ کا یہ ارادہ ہو کہ ہم نے اس محلے میں اکٹھا رہنا ہے وہ قوم ہے، جس کا یہ ارادہ ہی نہ ہو وہ قوم نہیں بن سکتی. اس کے بعد باقی سوالات کا جواب ملتا ہے. تھینک یو. کھانے کی بات کر رہے ہیں ڈاکٹر کریم. بات یہ ہے کہ this is Faiza Mir from Department of International Relations. Sir, this is what I teach. This is which is very much close to my heart. I teach conflict resolution. I will take you to Russell Crowe's Gladiator, جہاں پہ وہ فرنٹ سے
बैक से, राइट से, लेफ्ट से अपने तमाम अटैक्स को काउंटर करता है. What I think Balochistan is actually in that arena. Balochistan has to face Chomukhi, war on all 4 fronts. सवाल ये पैदा होता है कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ईफ़ हदीस है कहा कि गो एंड सीक नॉलेज फ्रॉम चाइना, तो चाइना में अरबुल रस्मुल खत नहीं पढ़ाया जाता था. The question is related to distance learning and scientific advancement. फिर रियासत मदीना 900 BC में जब इमाम अबू बुखारा रिवाइटलाइज करते हैं प्लेटो को, न्यू प्लेटोनिज्म, तो वो कहते हैं उसकी आइडियल स्टेट रियासत मदीना है. तो रियासत मदीना में माजरत के साथ ऑरेंज ट्रेन नहीं थी, सरीना होटल नहीं था, मोटरवे नहीं था. 2 रिमार्केबल जाइंट, एक हैव्स एक हैव नॉट, दोनों को भाई बनाया. ना इसकी आइडेंटिटी खत्म की, ना उसकी आइडेंटिटी खत्म की. जब ये बात करते हैं नेशनल आइडेंटिटी एंड कोहेजन की, योर बॉडी इज रिमार्केबल एग्जांपल ऑफ दैट. किडनीज डोंट इंटरफेयर हार्ट, हार्ट डजंट इंटरफेयर आईज. लेकिन जब एक को आप ज्यादा देते हैं, ज्यादा आराम देते हैं, ज्यादा खिलाते हैं, दूसरे को इग्नोर करते हैं, गिविंग एंड पे होते हुए भी, तो फिर क्या होता है? साइकोटिक्स, साइकोएनालिसिस और हार्ट रिजेक्शन. अगर आप कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट को सामने रखते, मैं किसी एक को गुनाहगार नहीं ठहराती. दिस इज टू फोल्ड पॉलिसी, हमें दोनों तरफ से करना पड़ेगा. माजरत के साथ आपके टीचर्स कहते हैं आई एम डॉटर ऑफ द सॉइल, आई एम सन ऑफ द सॉइल. जब तक मैं किसी टॉपिक से मूव नहीं हूं, हाउ आई कैन डिलीवर इट वेल. आपके मीडिया मैन कहते हैं कि हंसाने के लिए सिख को रखते हैं, ड्राइवर पठान को बनाते हैं, गार्ड बलोच को बनाते हैं. अब आप किसी को कत्ल करवाना हो तो बड़ी बड़ी मूंछें और तेल लगा देते हैं. So your media, we ourselves are part of crime. जो लसबेला है, झलमक्सी है, they all have been pro government. जाके देखें, they are not equal to the standard of a good city. फिर हम दूसरों को मोटे इल्जाम लगाते हैं, उन्होंने भी गलत किया है. It's not like that. Question arises, what is our homework? Again I stress, English में कहा जाता है, empty mind is devil's workshop. Sir, empty stomach is devil's workshop. Last but not least, आप अपने हिस्से का काम करें, हम अपने हिस्से का काम करें. एक सीन सिलेबस होता है, एक अनसीन सिलेबस होता है. एट द एंड ऑफ द डे दुनिया 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, एक फूंक मारने वाले और एक आग बुझाने वाले. सवाल ये पैदा होता है कि आप लोगों का और हमारा शुमार किस में है. आई नीड अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रिंजेंट conflict management consistent mechanism especially for Balochistan. I wish इसके बाद जब आप सेनेट में जाएं तो आप ये ऑर्डर सामने रखें कि बलूचिस्तान के लिए एक मजबूत इंटरडिसिप्लिनरी, मल्टीडिसिप्लिनरी कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट मैकेनिज्म पैदा किया जाए. तो शायद बिल्कुल कम है. मेरा नाम है प्रोफेसर डॉक्टर अली काकड़ और मेरा फील्ड जो है ह्यूमन जेनेटिक्स. लोग ये नाम कि एक इस क्वेश्चन कर रहे, तो मेरा क्वेश्चन है अनवारुल्लाह काकड़ साहब से. उसने बात की ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कि वी विल स्टैंड ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट, और जब तक हम इस पर खर्च नहीं करेंगे तो हम आगे नहीं जाएंगे. तो ठीक, लेकिन मैं इससे क्वेश्चन कर रहा हूँ कि रिसेंटली जो बजट अनाउंस हुआ है, लोग आगे जा रहे हैं, हम पीछे आ रहे हैं. हायर एजुकेशन के लिए उन्होंने पिछले साल 65 बिलियन रखे थे और इस दफा 60 बिलियन. किस तरह हम स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स प्रोड्यूस करें? बेनजीर इनकम सपोर्ट के लिए कितने पैसे रखे? आया इस तरीके से स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स प्रोड्यूस करेंगे? या लंगर खाने के लिए कितने उन्होंने पैसे रखे? उसके लिए एजुकेशन के लिए नहीं, और इनके लिए उन्होंने इतने पैसे रखे.
وہ چائنیز میں ایک کہاوت ہے کہ مچھلی نہ دو مچھلی پکڑنا سکھا دو. تو آیا جو آگے جتنے بھی جو ایڈوانسمنٹ ہوا ہے, سائنس ڈیجیٹلائزیشن ہوا ہے, اور اس کے علاوہ ایڈوانسمنٹ ان بایو ٹیکنالوجی ہوا ہے, اور ہم نے ریسنٹلی جو آبزرو کیا ہے ٹورنشل رین اینڈ فلڈس, اور میں تو یہ کہہ رہا ہوں دعوے سے کہ آنے والے جو وقت ہے اگر ہم نے ان کے لیے ہیومن اسکل ہیومن ریسورس پروڈیوس نہیں کیا تو ہمارا جو یہاں پہ تو لوگوں نے کہا تھا کہ نیشنل آئیڈینٹی کرائسس, ہم ہومو سیپینس آئیڈینٹی کرائسس کی طرف جا رہے ہیں, کیونکہ جتنی بھی نسلیں پہلے زمانے میں ختم ہوا ہے 70,000 سال پہلے نیندرٹرل, تو انشاءاللہ اگر یہاں پہ نہیں ہوئے تو بلوچستان اور بالخصوص بلوچستان میں تو ہم بھی ہومو سیپینس کرائسس میں ہوں گے. ایٹ دا ورڈ آیا وی ول سروائیو اور ناٹ, یعنی سروائیول آف دا فٹسٹ ہو گیا ہمارے لیے. تھینک یو. اپنی بیان میں پہلے اس کی وضاحت کر دی تھی کہ ہمیں ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ میں انویسٹمنٹ ہم نے نہیں کی, بلکہ جو انفراسٹرکچر ہے فزیکل ہم اس پہ اربوں روپے لگائے جا رہے ہیں, جس کی وجہ سے ایجوکیشنل انڈیکیٹرز ڈکلائن کی. اگر آپ اس میں ہمارا کردار کو کوشچن کرنا چاہتے ہیں تو میں سرنڈر کرتا ہوں, ہم مجرم ہیں, اس کو تو میں دفاع اس کا نہیں کرتا, کیونکہ میں جتنا بھی آپ کو کہوں کہ میں حکومت کا حصہ نہیں تھا, میں حکومتی پارٹی کا حصہ ضرور تھا, تو میرا دفاع میں ہو, نیشنل اسمبلی میں ہو یا سینٹ میں ہو, وہ کیوں یہ نہیں کر رہے ہیں کہ ہماری نمائندگی جو ہے نیشنل آئیڈینٹی کی بنیاد پر ہو, نہ کہ پاپولیشن کی بنیاد پر ہو. اور دوسرا میرا کوشچن یہ ہے کہ ہمارے نمائندگان جو ہم الیکٹ کرتے ہیں تو وہاں پہ وہ جا کے ان کی پالیسیز کیوں اسکیمز کی حد تک ہوتی ہے, وہ کیوں ہمارے لیے ایک پالیسی پیش نہیں کرتے, وہ کیوں ہمارے لیے کام نہیں کرتے. اور تیسرا میرا کوشچن یہ ہے اسی حساب سے کہ ہمارے یہاں یونیورسٹی میں ایز اے اسٹوڈنٹ فیڈریشن خاص آرگنائزیشن ڈپٹی آرگنائزر میں یہ سوال کرتا ہوں کہ ہماری یونیورسٹی میں انفراسٹرکچر تو بن رہے ہیں, اسکینر تو آ رہے ہیں, لیکن یہاں پہ جو اسٹوڈنٹس افیئر ہے یا جو ہے پروفیسر یا ٹیچرز یا سیکیورٹی کے حوالے سے وہ یونیورسٹی کے ایکٹ کے تحت کیوں نہیں چل رہے. اور آخر میں کوشچن یہ ہے کہ ہمارے جو نمائندگان ہیں وہ اس کا جو ہے بجٹ کے حوالے سے, بلوچستان کے بجٹ کے حوالے سے ان کے بیوروکریسی کے ساتھ کیا پالیسی ہے, وہ پالیسی کے بارے میں آپ ذرا بتا دیں. میرا نام فہد آصف ہے, میں ضلع پنجگور سے تعلق رکھتا ہوں اور ڈپارٹمنٹ آف پولیٹیکل سائنس سے بی ایس کر رہا ہوں. سر, جس طرح یہ پروگرام کا مین مقصد فیڈریشن اور اس کی اہمیت پر ہے, تو میرا پہلا سوال یہ ہے کہ جس ملک کے اندر چاہے وہ آرمی ہو, ملٹری ہو یا سیول ہو یا نیشنل اسمبلیز کے جتنے بھی ریپریزنٹیٹیوز ہوں, ان میں اکثریت جو ہے ایک صوبے کا ہے. تو فیڈریشن کی تو خوبصورتی یہ ہے وہاں پر فیڈریشن قائم ہو سکتی ہے یا بہتر انداز میں چل سکتی ہے جہاں پر جو فیڈریٹنگ یونٹ ہیں وہاں پہ ایکول ڈسٹریبیوشن آف پاور ہو اور ایکولی جو ہے اپارچونیٹی سب کے مابین ہو. تو جس ملک کے اندر ملٹری ہو زیادہ جس صوبے سے, اگر یہاں پر ماشاءاللہ بھی لاگو ہو جائے تو پنجاب کا فائدہ ہے, یہاں پر ڈیموکریسی بھی آ جائے تو پنجاب کا فائدہ ہے. دوسرا میرا کوشچن یہ ہے کہ آپ ایجوکیشن کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. فیڈریشن میں نیشنل آئیڈینٹی کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے. جس طرح میں بلوچ ہوں, میں ہزاروں سالوں سے یہاں پر بلوچستان کا رہنے والا ہوں, میرا آئیڈینٹی بھی یہی ہے. اگر ہم باچا خان کو, خیر بخش مری کو یا نواب اکبر خان بگٹی کو اپنے کریکولم کی, جس طرح ہم قائد اعظم کو, علامہ اقبال کو پڑھتے ہیں, انہی میں سے ان کے ساتھ ساتھ نواب خیر بخش مری کو پڑھیں, ان میں کیا غلط ہے؟ اگر ہم کیوں نہیں یہ کر سکتے؟ سوالات کم کریں اپنا میرے یہ دونوں سوالوں کا جواب دینے میں بہت خوش صحیح, کافی ہے, کافی ہے. پیچھے بیٹھ کے دیکھ رہا تھا, مجھے اچھی ڈسکشن چل رہی تھی. تو میں یہ کہوں گا کہ آپ کو بلوچ پٹھان آپ کا نسل نہیں بناتا, آپ کا ماحول بناتا ہے.
اور اگر جس بندے کا چاہے وہ پنجابی ہو ہزارہ ہو وہ اس صوبے کے ساتھ سینسیئر ہے اور اس کے مفادات اس صوبے کے ساتھ ہیں تو وہ میرا بلوچ بھی ہے، میرا پٹھان بھی ہے، میرا ہزارہ بھی ہے، چاہے وہ میرا بھائی ہے، اگر اس کے مفادات نہیں ہے اس صوبے کے ساتھ، وہ اس صوبے کے ساتھ سینسیئر نہیں ہے تو وہ اس پہ کوئی نہیں رہتا. اور ہمیشہ ہم نے بلوچ پٹھان کے اس کے ساتھ جو ہے ڈیوائڈ کیا گیا. اور دوسری میں کوشچن یہ کروں گا، جیسے کہ ایک ایم پی اے فنڈ دیا جاتا ہے تو یہ شاید مجھے زیادہ علم نہیں ہے، اسٹوڈنٹ ہوں، یہ شاید ضیاء کے دور میں ایم پی اے فنڈ وغیرہ کا چکر شروع ہوا اور سب سے زیادہ نقصان بلوچستان کو نام نہاد جمہوریت نے دیا، کیونکہ لوگ ایم پی اے فنڈ کے لیے اپنے زمین کو بیچتے ہیں، اپنے گھر کو بیچتے ہیں، اپنے صوبے کو بیچتے ہیں. تو آپ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں تو اس پہ قانون سازی ہونی چاہیے اور یہ جو ڈپارٹمنٹ کے کام ہے اس کو دیا جائے. اور ہمارا دوسرا عملیہ یہ ہے کہ جو کام جس کا ہوتا ہے اسے کرنے نہیں دیتے. جب تک ادارے اپنا کام خود نہیں کریں گے، ان کے اوپر انفلوئنس نہیں ہوگا، تو میں یہ کہوں گا کہ نہ ہی ہم متحد ہوں گے، نہ ہی ہمارا صوبہ جو ہے آگے جائے گا. بہت شکریہ. تھینک یو. لیکن ٹاپک جو ہے یونائٹی یونیورسٹی کے حوالے سے چل رہا ہے تو میرا سوال بھی یونائٹی یونیورسٹی کے حوالے سے خاص کر ہمارے پارلیمنٹیرین صاحبان سے ہے. سوال ہے سر کہ ہم کانسٹیٹیوشن کی بات کرتے ہیں، رائٹس کی بات کرتے ہیں، آئیڈینٹی کی بات کرتے ہیں. 56 کانسٹیٹیوشن یا 62 یا 1973 کانسٹیٹیوشن، خاص کر 18 امینڈمنٹ نے کلیئرلی جسٹیفائی کیا، ایکسپلین کیا، ہماری رائٹس کلیئرلی جسٹیفائی کیا. لیکن کئی ٹکٹ سے ایک سوال آتا ہے کہ امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہا ہے. اب سوال یہ ہے کہ امپلیمنٹیشن کے لیے رکاوٹیں کیا ہیں اور اس کا سلوشن کیا ہے؟ Now we are running out of time. برکت شاہ صاحب، سرفراز بھٹی صاحب، صاحب، ڈاکٹر کلیم اللہ بڑی صاحب، دوست محمد بڑی. This brings us toward the conclusion of today's event. We are thankful for all speakers for their precious time and remarks. All the participants are requested to join us for lunch, served beside the auditorium.